جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کو یاد رکھنے والا اور نہ یاد کرنے والے میں فرق زندہ اور مردہ کا۔ جو ہر لمحہ وہ دعائیں ذکر کرتا رہتا زمین میں زندہ، اس کا ایمان مرتا نہیں، وہ جڑا رہتا اپنے رب سے، کبھی کچھ مانگ رہا، کبھی شکر ادا کر رہا، کبھی پناہ مانگ رہا، کبھی معافی اتنے اذکار نا کتاب و دعوات الگ چیپٹر اور وہ الگ کتابیں بھی بنی، اذکار مسنونہ ہی آپ لے لے، آپ کو کوئی کمی محسوس، ہر لمحہ دین آپ کے ساتھ، بستر پر لیٹی ہیں کیا پڑھنا، صبح جاگ آئی ہے کیا پڑھنا، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا، اللہ کے رسول نے اس طرح ہماری زندگی کو گھیر دیا نا ذکروں سے، اسی وقت ہم اپنے رب سے غافل ہوئے، اور جو رب سے غافل ہے نا بے شک وہ عالم بننے حفاظت کچھ بے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد نا سانس کی طرح، جس طرح آکسیجن سے میں زندہ ہوں، ذکر جو جاری ہے کسی نہ کی، اور دو کلمے تو حضور نے بہت اعلیٰ فرمائے، آپ حج پر جائیں، عمرہ پر جائیں، یا جہاں بھی رہیں، دو، ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ چار جملے جو نے ان کو فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے بعد قرآن، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، انسان کی زبان سے جتنی باتیں نکلتی ہیں، ربنا حب اللہ، پیار اللہ کو سب سے پیارے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، اور دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ یہ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ بچی کہے نا دن میں 100 مرتبہ تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، تو اللہ غلطیاں معاف کرے۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا ساتھی کہتا، میں نے آپ کے ساتھ حج کیا، میں نے نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نے طواف میں، صفا مروہ پر، عرفات میں کوئی ذکر نہیں کیا، نہ کوئی دعا مانگی، یہی کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو مانگ کر لیں گے نا وہ بن مانگے ان کو ملے گا، جو مانگیں گے نہیں ڈائریکٹ صرف اللہ کو یاد کرتے رہیں گے کہ تو مالک ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، یہی کہتے رہے اللہ جانتا اس بیچارے کی کیا ضرورت ہے، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، یہ دو ہی آپ جو نا اس پر دھم لیں، اور اس کے ساتھ استغفار ملا، استغفار قرآن عزیز برا کہ جتنا اللہ اس سے خوش ہوتا نا کہ آدمی معافیاں مانگے، اللہ کے نبی مانگ کے رہے، ان کا معافی مانگنا گناہوں سے نہیں تھا، اس پر تھا کہ کیا ہماری نیکیاں کیسی تیری بات، تیری اتنی اونچی شان جو نمازیں روز کیا ہے تیری شان کر، ہم عبادتوں پر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ، وہ کہتے تھے کیا نماز ہماری کیا رو، کہاں خدا کی بلند بارگاہ اور ہمارا ادنا سا یہ ہے تحفہ معاف کہ اللہ ہمیں اس پر بھی معاف کرنا۔ اس لیے استغفار بے شک استغفر اللہ پر نہیں، یہ بہت بڑا سب مشکلوں کا حل ہے۔ اور چوتھی چیز ملانی وہ اللہ کا ذکر ہو گیا، اپنے لیے معافی ہوگی، اور ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضرور ہے۔ یہ حضور نے جو احسان ہم پر فرمایا اس کا بدلہ ہے، ادنا بدلہ کہ اللہ حضور کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، تو اپنی رحمتوں سے اپنے نبی کو نواز، جس نے ہمیں یہ دین بتایا، 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام، یہ اس سے زیادہ اپنی قسم حضور نے فرمایا جو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا صبح و شام، اس کے لیے پھر میری شفاعت لازم ہو، میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑوں گا کہ یہ میرا امتی اور میرا جو ہے نا غلام مجھے یاد کرتا رہا، اللہ میں اس کو بخشوانا چاہتا، اللہ بخشے گا۔ تو 10 تو کم از کم پڑھ سکتے، یہ 4 ذکر نہیں آپ نے چھوڑے، باقی جتنے بھی چاہے پڑھیں، سبحان اللہ والا، لا الہ، درود شریف، اور یہ استغفار، یہ نچوڑ ہے سارے ذکروں کا۔